السلام علیکم۔ آج میں پہلی فصل درود شریف کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو خود حق تعالیٰ شانہ جل جلالہ و عما نوالہ کا پاک ارشاد اور حکم ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حق تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائیں، ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید القونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ یعنی درود شریف کی نسبت اول اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی درود بھیجو۔ اس کے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتے کے ساتھ مومن کی شرکت ہے۔ پھر عربدہ یعنی عربی جاننے والے حضرات جانتے ہیں کہ آیات شریفہ کو لفظ ان کے ساتھ شروع فرمایا، جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور صیغہ مجاہرہ کے ساتھ ذکر فرمایا تو استمرار، ہمیشہ اور لگاتار اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی پر۔ اللہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیات شریفہ مجاہرہ صیغہ کے ساتھ جو دلالت کرنے والا ہے، استمرار اور دوام پر دلالت کرتی ہے، اس بات پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمد تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار، اور مومنین کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا جو حضرت آدم علیہ السلام کو
فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعجاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں، بخلافت حضرت آدم علیہ السلام کے اعجاز کے کی وہاں صرف فرشتوں کو حکم فرمایا، عقل دراندیش مدعند کی تشریف چنی، ہیچ دی پرور ندی دو ہیچ پیغمبر نعافت، یصلی علیہ اللہ جل جلالہ بے حاذا بے دعا للعالمین کمالہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ آیات شریفہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، جیسا کہ اور انبیاء کے ان کے آسما ناموں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت بے انتہا عظمت اور غایت شرافت کی وجہ سے ہے۔ اور ایک جگہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ابراہیم اعلیٰ نبی اللہ و علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آیا تو ان کو نام کے ساتھ ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ سے، جیسا کہ ان اولیاء الناس بابراہیم للذین تبعوہ وھذا النبی میں ہے، اور جہاں کہیں نام لیا گیا ہے وہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو تفصیل سے لکھا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو آیات شریفہ میں وارد ہوا ہے اور اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے، وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں سے مشتمل استعمال ہوتا ہے، اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی گزر چکا ہے۔ علماء نے اس جگہ صلاۃ کے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ ہر جگہ جو معنی اللہ تعالیٰ شانہ اور فرشتوں اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صلاۃ النبی کا مطلب نبی کی ثنا و تعظیم، رحمت و عطوفت یعنی نرمی و مہربان کے ساتھ ہیں۔ پھر جس کی طرف یہ صلاۃ منسوب ہوگی اس کے شان و مرتبہ کے لائق ثنا و تعظیم مراد لی جائے گی، جیسا کہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹا پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر مہربان ہے، جو ظاہر ہے کہ جس طرح کی مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے اس نوع کی بیٹے کی باپ پر نہیں، اور بھائی کی بھائی پر دونوں سے جدا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے، یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثنا و اعزاز و اکرام کرتا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلاۃ اور رحمت و تکریم اپنی شان و مرتبے کے موافق ہوگی۔ آگے مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلاۃ و رحمت بھیجو۔ امام بخاری نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب اس کا آپ کی طرف کرنا ہے۔
آپ کی تعریف کرنا ہے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کا درود ان کا دعا کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یصلون کی تفسیر یبرقون نقل کی گئی ہے، یعنی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قول ابو العالیہ کے موافق ہے، البتہ اس کے خاص ہیں۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جگہ صلاۃ کے کئی معنی لکھا ہے کہ ابو العالیہ کا قول میرے نزدیک زیادہ اولا ہے کہ اللہ کی صلاۃ سے مراد اللہ کی تعریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ملائکہ وغیرہ کی صلاۃ اس کی اللہ سے طلب ہے، اور طلب سے مراد زیادتی کی طلب ہے، نہ کہ اصل کی طلب۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، یعنی التحیات میں جو پڑھا جاتا ہے، سلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے یہ درود شریف ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک۔ فصل ثانی تک یہ حدیث پر ایک درود مفصل آ رہا ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے مومنین کو حکم دیا تھا کہ تم بھی نبی پر صلاۃ بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ تمہارا بھیجنا یہی ہے کہ تم اللہ ہی سے درخواست کرو کہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ رحمت عبدالآباد، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تک نبی پر نازل فرماتا رہے، کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر جو مزید رحمتیں نازل فرمائیں وہ ہم عاجز و ناچیز بندوں کی طرف منسوب کر دی جائیں، گویا ہم نے بھیجی ہیں، حالانکہ ہر حالت میں رحمت بھیجنے والا وہی اکیلا ہے۔ اسی بندے کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں ان کے رتبے کے لائق تحفہ پیش کر سکتا۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبروں پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے، ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے، اور ایک دفعہ مانگنے سے 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ مانگنے والے پر اب جس کا جتنا جی چاہے اتنا حاصل کر لے۔ مختصراً یہ حدیث جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا، عنقریب 3 پر آ رہی ہے، یعنی فصل کی تیسری حدیث۔ اس مضمون سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض جاہلوں کا یہ اعتراض کی آیات شریفہ میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کا حکم ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تم درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مضحکہ خیز ہے،
یعنی جس چیز کا حکم دیا تھا اللہ نے بندوں کو وہی چیز اللہ تعالی شانہ کی طرف لوٹا دی۔ بندوں نے چونکہ اول تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات شریفہ کے نازل ہونے پر جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیل کی صورت دریافت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعمیل فرمایا جیسا کہ اوپر گزرا، نیز جیسا کہ فصل ثانی کی حدیث 1 میں مفصل آ رہا ہے۔ دوسرا اس وجہ سے کہ ہماری یہ درخواست کرنا اللہ جل شانہ سے کہ تو اپنی رحمت خاص نازل کر، یہ اس سے بہت ہی زیادہ اونچا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ قول بدیع میں تحریر فرماتے ہیں کہ فائد مہمہ آمین مصطفیٰ ترکمانی حنفی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اللہ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا ہے اور ہم یوں کہہ کر اللہم صلی علی محمد، خود اللہ جل شانہ سے الٹا سوال کریں کہ وہ درود بھیجیں، یعنی نماز میں ہم اصلی علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی محمد پڑھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات میں کوئی عیب نہیں اور ہم سراپا و عیوب نقائص سر سے پیر تک عیب ہی عیب ہیں۔ بس جس شخص میں بہت عیب ہو وہ ایسے شخص کی کیا ثنا تعریف کرے جو پاک ہے۔ اس لیے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجیں تاکہ رب طاہر کی طرف سے نبی طاہر پر صلوات ہو۔ ایسے ہی علامہ نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا ہے کہ ان کی کتاب لطائف و حکم میں لکھا ہے کہ آدمی کو نماز میں صلیت علی محمد نہ پڑھنا چاہیے، اس واسطے کہ بندے کا مرتبہ اس سے قاصر ہے۔ اس لیے اپنے رب ہی سے سوال کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجے، تو اس صورت میں رحمت بھیجنے والا تو حقیقت میں اللہ جل شانہ ہی ہے اور ہماری طرف اس کی نسبت مجازن بحیثیت دعا کے ہیں۔ ابن ابی حجلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قسم کی بات فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا اور ہمارا درود حق واجب تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے ہم نے اللہ جل شانہ ہی سے درخواست کی۔ وہ زیادہ واقف ہے اس بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے موافق کیا چیز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا دوسری جگہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حضور کا ارشاد ہے کہ یا اللہ میں آپ کی تعریف کرنے سے قاصر ہوں، آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے اپنی خود ثنا فرمائی ہے۔ اللہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے اسی طرح درود ہونا چاہیے کہ اسی سے تیرا مرتبہ بلند ہوگا۔
اور نہایت کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس کا بہت اہتمام اور اس پر مداومت پابندی چاہیے، اس لیے کہ کثرت سے درود محبت کی علامت میں سے ہے۔ فمن احبا سیئن اکثر من ذکر ہی، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے۔ علامہ جرقانی رحمۃ اللہ علیہ حرش مواہب میں نقل کرتے ہیں کہ مقصود درود شریف سے اللہ تعالیٰ شانہ کی بارگاہ سے اس کے استحصال حکم کے پورا کرنے سے تقرب حاصل کرنا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہم پر ہیں اس میں سے کچھ ادائیگی ہے۔ حافظ عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش کیا کر سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں محسن کے احسان کا بدلہ دینے کا حکم دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محسن اعظم بہت بڑا احسان کرنے والا نہیں۔ ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے سے عاجز تھے، اللہ جل شانہ نے ہماری عزت دیکھ کر ہم کو اس کی مکافات یعنی بدلہ پورا کرنے کا طریقہ بتایا کہ درود پڑھا جائے، اور چونکہ ہم اس سے عاجز تھے اس لیے ہم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ تو اپنی شان سے موافق مکافات فرما۔ چونکہ قرآن پاک کی آیات بالا میں درود شریف کا حکم ہے، اس لیے علماء نے درود شریف پڑھنے کو واجب لکھا ہے، جس کی تکمیل چوتھی فصل میں فائدہ 1 پر آئے گی۔ یہاں ایک اشکال پیش آتا ہے کہ جس کو علامہ امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ جل شانہ اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو پھر ہمارے درود کی کیا ضرورت رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاج کی وجہ سے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے درود کے بعد فرشتے کے درود کی بھی ضرورت نہ رہتی، بلکہ ہمارا درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار عظمت کے واسطے ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنی پاک ذکر کا بندوں کو حکم کیا، حالانکہ اللہ جل شانہ کو اس کے پاک ذکر کی بالکل ضرورت نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا کہ آیات شریفہ میں صلاۃ کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، سلام کی نہیں کی گئی۔ میں نے اس کی وجہ بتائی کہ شاید اس وجہ سے کہ سلام دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک دعا میں، دوسرے
انقیاد و اتباع اطاعت فرما برداری میں مومن کے حق میں دو معنی صحیح ہو سکتے تھے، اس لیے ان کو اس کا حکم کیا گیا، اور اللہ اور فرشتے کی لحاظ سے تابعداری اور معنی صحیح نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اس کی نسبت نہیں کی گئی۔ اس آیات شریفہ کے متعلق علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی عبرت ناک قصہ لکھا ہے۔ وہ احمد یمانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں سنوا یعنی ایک شہر میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بڑا مجمع ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ شخص بڑی اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا تھا۔ قرآن پڑھتے ہوئے جب اس کا آیات پر پہنچا تو یصلون علی النبی کے بجائے یصلون علی علی بھی پڑھ دیا، جس کی ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت علی پر درود بھیجتے ہیں، جو نبی ہیں۔ غالباً پڑھنے والا رافضی ہوگا۔ اس کے پڑھتے ہی گونگا ہو گیا، ورس اور جذام یعنی کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اندھا اور اپاہج ہو گیا۔ بڑی عبرت کا مقام ہے۔ اللہ ہی محفوظ رکھے اپنی پاک بارگاہ میں اور اپنے پاک کلام اور پاک رسولوں کی شان میں بے ادبی کی۔ ہم لوگ اپنی جہالت اور لاپرواہی سے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی پکڑ میں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔